یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام انگیخت میں بدلو کی نشریات کے ساتھ۔ آج میں بہت ہی ایک اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں جس کا شور شرابہ پورے سوشل میڈیا پہ ہے۔ طرح طرح کے جوتشی بیٹھے ہیں اور طرح طرح کی پتنگیں اڑا رہے ہیں۔ ریاست اور سیاست کا معاملہ ہے۔ گزشتہ دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق اور ان کے پریس ریلیز کے مطابق آرمی چیف کی طرف سے نئی اپائنٹمنٹس کی گئی، جو کہ ظاہر ہے کہ آرمی چیف کا پریروگیٹو ہے۔ اس میں یہ اپائنٹمنٹ بھی شامل تھیں اور ٹرانسفر شامل تھے، جن میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو آئی ایس آئی چیف کے عہدے سے ریلیو کر کے انہیں 11 کور یعنی پشاور کا کور کمانڈر مقرر کر دیا گیا، اور ان کی جگہ کراچی کے کور کمانڈر ندیم احمد انجم صاحب کو کراچی کور سے فارغ کر کے آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں بطور ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا۔ پشاور کور کے کور کمانڈر کو بھی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی۔ اسی طرح گجرانوالہ کے کور کمانڈر کا تبادلہ کر دیا گیا اور ان کی جگہ نئے کور کمانڈر تعینات ہو گئے۔ لیکن غالباً لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب یہ آرڈر جاری ہوتا ہے تو وہ فوراً عمل درآمد نہیں ہو جاتا، اس میں 15-20 دن لگتے ہیں کہ وہ اپنی پچھلے عہدے سے ریلیو ہو کر چارج چھوڑ کر ایک دوسرے عہدے کے چارج لینے کے لیے روانہ ہو۔ تو اسی طرح اس وقت بھی جو آرڈرز ہوئے ہیں ان میں یہی بڑا ایک معاملہ ہے کہ آرڈر ہو گئے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن میں ابھی وقت ہے۔ لیکن امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو بڑا کنفیوژن پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا میں یہ آیا ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بطور چیف ایگزیکٹو یہ ان کا اختیار ہے، یہ ان کی ثوابدید یعنی پریروگیٹو ہے کہ وہ آئی ایس آئی چیف کی اپائنٹمنٹ کرے، کیونکہ آئی ایس آئی چیف پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا حصہ ہے۔ اور ہم ماضی میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پہ ہمیں کافی کنفیوژن بھی نظر آتا ہے، لیکن ایک معاملہ ہمیں چلتا بھی نظر آیا ہے ماضی میں۔ تو پرائم منسٹر کا پریروگیٹو تو ہے، اور پرائم منسٹر کو آرمی چیف نام پیش کرتے ہیں، ایک بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، اور یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ ان ناموں کو قبول کریں نہ کریں، اور وہ چاہیں تو وہ اپنی پسند کا آئی ایس آئی چیف لگا سکتے ہیں۔ اس زمن میں ہم نے دیکھا کہ جب جنرل حمید گل کو ہٹایا گیا، بے نظیر بھٹو نے جنرل حمید گل کو جب ہٹایا تو ان کی جگہ انہوں نے ایک ریٹائرڈ جنرل کلو کو آئی ایس آئی کا چیف مقرر کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جب جنرل اسد درانی کو میاں نواز شریف نے ہٹایا تو انہوں نے اپنی پسند کے جنرل ناصر کو ان کی جگہ آئی ایس آئی کا چیف مقرر کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بعد ازاں جنرل مشرف کے دور میں جو نام پیش کیا گیا تھا وزیر اعظم نواز شریف کو ان کی دوسری حکومت کے دور میں، تو اس کی جگہ انہوں نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو لگا دیا گیا تھا، جنہیں بعد ازاں انہوں نے آرمی چیف بھی مقرر کرنے کی کوشش کی تھی، ناکام کوشش کی تھی، جس کے خلاف کو ہو گیا تھا۔ تو ہم یہ ایک دیکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ آئی ایس آئی کے چیف کے حوالے سے، اس کی اپائنٹمنٹس کے حوالے سے کافی معاملہ اپسیٹ ہوتا رہا ہے۔ میں نے کافی اس معاملے میں تفتیش کی ہے، میری سابقہ 2 آئی ایس آئی چیف سے بات چیت بھی ہوئی ہے، میں ان کا نام لینا نہیں چاہوں گا، اور ان سے میں نے پوچھا کہ اس کا پروسیجر کیا ہے۔ اس پہ تو سبھی کا اتفاق ہے اور ان کی اطلاع ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، اور پرائم منسٹر جسے چاہیں اپائنٹ کر سکتے ہیں، وہ ایک نام دے بھی سکتے ہیں، واپس بھی لے سکتے ہیں، کوئی دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر پرائم منسٹر ہی کا پریروگیٹو ہے۔ اب جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے جنرل ندیم احمد انجم کی، یہ سنا یہ کہا گیا ہے، جو برسوخ ذرائع بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس پر وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ میں آرمی چیف میں مشاورت ہوئی تھی۔ اس مشاورت کے بعد ہی یہ جو نام ہے یہ جاری کیا گیا تھا میڈیا کو۔ اب اگر
جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ اب تک وہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا. اب ان میں سے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں نوٹیفیکیشن ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر تھا, یہ ڈیفنس منسٹری کرتی تھی, یا یہ کہ جو کیبنٹ ڈویژن ہی ایک کوئی اس طرح کا سرکولر نکال لیتا تھا. تو وہ بیسیکلی جو ہے اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہی کا پریروگیٹو ہے. اب جو نام سامنے آیا ہے, جو جنرل ندیم احمد انجم ہیں, وہ ریپلیس کر رہے ہیں ایک بہت ہی اہم کردار کے حامل جنرل فیض حمید کو, جن پر اپوزیشن نے بہت نام لے لے کر تابڑتوڑ سیاسی الزامات لگائے ہیں اور لگاتے رہے ہیں, اور ایک طویل فہرست ہے. تو اس میں اب اس تبدیلی کے بعد ایک جو نئی تبدیلی آ رہی تھی, تو لوگوں کو اس کے حوالے سے بڑی یہ اشتیاق تھا کہ یہ کیا کس طرح کی تبدیلی ہوگی, کیا آئی ایس آئی کے طریقہ کار میں تبدیلی ہوگی, کیا جو جس طرح پہلے آئی ایس آئی کو مختلف سیاسی امور میں گھسیٹا جاتا رہا ہے, کہ آئندہ کیا ہوگا اور نیا آئی ایس آئی چیف اس پہ کیا موقف لے. اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے, یہاں تک کہ لوگوں نے عمران خان کی حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا ہے, اور کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نئی صف بندیاں, سیاسی سمبندیاں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں. میری اطلاع کے مطابق یہ معاملہ ابھی حل ہونا باقی ہے, اس طرح کہ جنرل فیض حمید نے 25 تاریخ تک 25 اکتوبر تک اپنی نئی کور کی ذمہ داری سنبھال لی ہے. تب تک وہ آئی ایس آئی چیف کے طور پہ 24 تک آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر ہی میں رہیں گے, اور ان کی جگہ جو جنرل ندیم انجم ہیں وہ 24 تاریخ کے بعد ہی چارج سنبھال سکتے ہیں. تو لہذا ابھی تو یہ اس پر جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں یہ قبل از وقت ہے. لیکن اس بارے میں اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس اب بالکل خاموش ہے. ابھی میں سن رہا تھا چودھری فواد صاحب کو, وزیر اطلاعات کو, کہ کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے, حل ہو جائے گا. لیکن اس میں بہت گرما گرمی چل رہی ہے کہ دیکھیے اب یہ جھگڑا کھل کر سامنے آنے جا رہا ہے. لیکن اس میں اب بھی وزیر اعظم مثال کے طور پر جنرل ندیم انجم کو ان پر ان کا اعتماد نہیں ہوتا, یا وہ کسی اور کو چاہتے ہوں, تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں. وہ آرمی چیف سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں فوج کا بندہ نہیں چاہیے, انہیں کوئی سویلین چاہیے, یا انہیں کوئی ایئر فورس کا یا نیوی کا بندہ چاہیے, تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ان کا پریروگیٹو ہے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بارسوخ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس تو یہی ایک افسر تھا, اگر آپ کو وہ نہیں چاہیے تو وہ آپ کا پریروگیٹو ہے, آپ کسی اور کو آئی ایس آئی چیف لگا لیں. لیکن جو سیاسی بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آخر عمران خان کس طرح کا آئی ایس آئی چیف چاہتے ہیں, کیونکہ جو نام جی ایچ کیو سے آیا وہ تو آرمی چیف کی صوابدید کے مطابق انہوں نے یہ ایک نام تجویز کر دیا, ایک کیا یا دو کیے یا 3 کیے. اس کا ویسے بھی کہیں رولز آف بزنس میں ذکر نہیں ہے کہ کتنے نام پرپوز کیے جاتے ہیں, یا یہ فقط مشاورت ہوتی ہے. یہ مختلف طریقے استعمال ہوتے رہے, کبھی نام پیش کیے جاتے رہے, کبھی لسٹ بھیجی جاتی رہی ہے, کبھی کوئی لسٹ بھیجی بھی نہیں جاتی رہی, فقط کنوے کیا جاتا رہا پرائم منسٹر کو کہ جی آپ فلاں آدمی کو لگا دیں, تو وہ لگا دیتے تھے. لیکن پرائم منسٹر بعض اوقات انکار بھی کر دیتے تھے, جس طرح میاں نواز شریف نے 2 بار ایسا کیا اور اپنی پسند کا آئی ایس آئی چیف لگایا. اسی طریقے سے آئی ایس آئی چیف بدلے بھی گئے, اور یہ بھی پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ آئی ایس آئی کا چیف بدلے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آئی ایس آئی کا چیف عہدہ جو ہے, کیا اگر یہ واقعی صرف پروفیشنل عہدہ ہے, جو کہ یہ ہے, اور انتہائی سینسٹیو عہدہ ہے, جو کہ بنیادی طور پر ہماری ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے, پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اس کا بڑا پیوٹل مرکزی کردار ہے. اس کے علاوہ اگر کردار یہی ہے فقط, اور ہونا بھی یہی چاہیے, تو پھر پرائم منسٹر کے لیے کوئی اس میں کسی بھی ایسے افسر کی جس پہ آرمی چیف اور کی یہ اعتماد ہو کہ وہ بطور آئی ایس آئی چیف اپنے فرائض بخوبی انجام دے سکتا ہے, تو پھر اس پر کوئی ایسی جھگڑے والی بات بنتی نہیں ہے, یا انکار کی بات بنتی نہیں. لیکن اگر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں جس طرح کی وہ سیکرٹریوں کو لگاتے ہیں, یا مختلف کارپوریشنز کے چیئرمین کو لگاتے ہیں,
جس طرح وہ آئی بی کے چیئرمین کو لگاتے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح نیب کے چیئرمین کے حوالے سے وہ اصرار کر رہے ہیں کہ پچھلے جسٹس جاوید اقبال ہی جاری رہیں، ان کی مدت توسیع کرنے کی قانونی بندش کے باوجود کہ اتفاق رائے نہیں ہوگا تو وہ جاری رکھیں گے۔ تو اگر پرائم منسٹر، ظاہر ہے اس میں بھی پرائم منسٹر کے سیاسی مقاصد ہیں کہ کسی طرح نیب کے چیف کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کریں، کیونکہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے اس میں یہ گنجائش پیدا کی گئی ہے، لیکن اس آرڈیننس پہ لوگوں کا اعتراض اب یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ تو انہوں نے نارو دے دیا خود اپنی حکومت کے وزراء کو بھی، بزنس مین کو، سول بیوروکریسی کو، اور الٹا اب یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ تھا کرپشن کا انہوں نے چھٹی کرا دیا، جو مقصد تھا پورا ہو گیا، مخالفین کو گندا کر کے باہر نکلوا دیا گیا اور انہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ اب اگر وزیر اعظم عمران خان 3 سال مکمل کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک ایسا آئی ایس آئی چیف ملے جسے وہ بطور اپنے پولیس مین کے یا اپنے پولیٹیکل آپریٹر کے طور پہ استعمال کر سکیں، تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی ریاستی ادارے کو جس کا کردار قومی ہے اور جسے غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے اور جسے سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو فقط سلامتی کے امور سے متعلق رکھنا چاہیے، تو پھر تو وہ وزیر اعظم کا اس پر اصرار کہ ان کی پسند کا ایسا آئی ایس آئی چیف ہو جو ان کے سیاسی ڈرٹی بزنس میں ان کی مدد دے سکے، تو پھر یہ بہت بڑا بات ہوگی، متنازعہ بنانے والی۔ اس سے آرمی میں اور قیادت میں اور خود پرائم منسٹر میں جو قربت تھی اس میں کمی آنے، اس میں ٹوٹ پھوٹ ہونے اور جھگڑا ہونے کا بھی امکان آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسی لیے لوگ اب اپوزیشن بھی گرم ہونے جا رہی ہے اور اب حکومت میں بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور اب یہ کہ خود فوجی قیادت میں بھی تشویش ہے کہ اب تک اس معاملے میں پرائم منسٹر آفس اور ان کا سیکرٹیریٹ کیوں خاموش ہے کہ جو اپائنٹمنٹس کی گئی ہیں اس پر وہاں سے ابھی تک کنفرمیشن کی تصدیق نہیں آئی، خاص طور پر نئے آئی ایس آئی چیف کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ جو بات سامنے آتی ہے کہ اس میں لگ ہی رہا ہے کہ فوج اپنے آپ کو اب چونکہ پبلک میں اور رائے عامہ میں یہ بات بہت زیر بحث ہے کہ فوج سیاست میں ملوث نہ ہو اور فوج اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھے، اور پاکستان کے سامنے جو نئے سیکیورٹی چیلنجز ہیں، جس طرح امریکہ کی اب دوری نظر آتی ہے اور امریکہ کی پاکستان کے بارے میں ارادے کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں عدم استحکام ہے، ہندوستان سے بھی تعلقات کی بگڑی ہوئی نوعیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، چین کے ساتھ معاملات میں بھی الجھنیں نظر آتی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ حکومت ان معاملات پہ بڑے چیلنجز کے سامنے اور ہمارے سلامتی کے ادارے اور خارجہ آفس یعنی فارن آفس اس پہ توجہ دے۔ لیکن اگر وہ آئی ایس آئی کو کھینچیں گے عمران خان سیاست میں، تو پھر اس سے ملک میں آئی ایس آئی کے ادارے کی بارے میں کنٹروورسیز پیدا ہوں گی، اور وہ اس ادارے کے لیے اچھا نہیں ہوگا، جو کہ ہمارے ون آف دا امپورٹنٹ پلر آف دا اسٹیٹ ہے، بڑا ایک اہم ریاستی ادارہ ہے۔ تو لوگ اب سیاسی جوتشی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر فوج میں یہ رجحان زور پکڑ رہا ہے کہ ہم کیوں سیاست کی گند سے اپنے آپ کو ملوث کریں اور کیوں نہ اپنے آپ کو دور کریں، یہ یقیناً ایک آئینی تقاضا ہے اور ایک اچھی تبدیلی ہے جس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور اس پر تو فوج پر اعتراض ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ آئی ایس آئی چیف ایسا ہو جو اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھے اور پرائم منسٹر انہیں بطور سیاسی انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال نہ کر سکے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر اسرٹ کر رہے ہیں سویلین سپریمیسی کی بات فقط اس معاملے تک تو محدود نہیں ہے کہ جی آئی ایس آئی چیف لگانے میں ہی پرائم منسٹر کی سپریمیسی اور سویلین سپریمیسی اسرٹ کی جا سکتی ہے یا اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سویلین سپریمیسی کو تباہ کرنے میں اور انڈرمائن کرنے میں پرائم منسٹر عمران خان نے بطور پی ٹی آئی چیف کے، جب وہ اپوزیشن میں تھے، اور انہوں نے پارلیمنٹ کو گندا کرنے میں، انڈرمائن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے بعد ازاں پوری سیاسی قیادت کو بدنام کرنے اور بے وقت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اب یہ کہ وہ یقیناً ان کی بڑی مدد کی گئی اور حمایت کی گئی
اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، مقننہ کی طرف سے، اور اس میں لوگ اپوزیشن کی قیادت جو ہے خاص طور پر نواز لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی اور جمعیت علماء اسلام بھی اور پی ڈی ایم بھی یہ اعتراض کرتے آئے ہیں کہ یہ جو ایک صفحے والی بات ہے وہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے تو ہو، لیکن یہ سیاست میں جو پارٹی بن گئی ہے فوج یا آئی ایس آئی، ان کی طرف سے یہ مبینہ اعتراض کیا جاتا تھا اور کیا جا رہا ہے کہ فوج پارٹی نہ بنے، اور یہ جو سلیکٹڈ اور سلیکٹر کی اصطلاح استعمال کی جاتی رہی ہے اب تک، اگر فوج اس سے ہٹ رہی ہے جیسے کہ اس تبدیلی سے ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس کا اسے خوش آمدید کہنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ ہے پریروگیٹو، یہ ہے اختیار وزیر اعظم ہی کا کہ وزیر اعظم آئی ایس آئی چیف جو ہے وزیر اعظم کی منشا اور ان کی ثوابدید کے لیے مقرر کیا جائے. لیکن اس میں جو بات ہے میلا فائڈ انٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اس میں سیاسی مقاصد نہیں ہونے چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ماضی میں استعمال کیا جاتا رہا ہے، جس کے باعث پاکستان میں جمہوری نظام اور آئینی نظام اپنی ریل سے اترتا رہا ہے، اپنی پٹڑی سے اترتا رہا ہے. اس وقت بھی یہ خطرہ درپیش ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان ڈٹ کر اب کیا کہنے جا رہے ہیں. کیا وہ حضرت عمر کی جو مثال دے رہے ہیں کہ انہوں نے خالد بن ولید کو جب وہ اتنے بڑے سالار تھے اور فتوحات کی تھی انہیں فارغ کر دیا تھا کہ ایمان کا معاملہ ثابت کرنا تھا، فرض کی اہمیت نہیں. اگر یہ اشارے دیے جائیں گے تو یقیناً پھر ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس وقت ملک میں فوجی انقلاب کی یا کو کی کوئی نہ فضا ہے، نہ ضرورت ہے، نہ وہ چاہتا ہے، نہ تقاضا ہے، اور نہ وہ چل پائے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ ملک میں ایک سیاسی استحکام کی اور ایک نئی جمہوری ٹرانزیشن کو اس تیسری ٹینیور میں مکمل کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں میں ایک اتفاق رائے بننا چاہیے، اور اداروں میں کشمکش اور کلیش کی صورت نہیں بنانی چاہیے. لیکن بدقسمتی ہوگی کہ اگر ان ایک دو تین امکانات میں سے ہوں کہ مثال کے طور پہ آرمی چیف میں اور پرائم منسٹر میں اس معاملے میں ٹینشن بڑھ جائے، اور وزیر اعظم جو نام اتفاق جس پہ کیا گیا تھا یا نہیں ہوا تھا اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور اس میں اگر اتفاق نہیں کرتے ان کا پریروگیٹو ہے تو اس پہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ آئی ایس آئی چیف بھی جو ہے سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتے اگر آرمی چیف نہ چاہیں. آرمی چیف کیونکہ اب آئی ایس آئی چیف بھی 3 اسٹار جنرل ہے، وہ جواب دہ صرف وزیر اعظم ہی کو نہیں ہے بلکہ وہ ان کا اصل باس تو آرمی چیف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنٹروورسی بن گئی ہے اس سے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، اس سے جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، اس سے ریاستی اداروں میں اور سیاسی حکومت میں ایک کانفلکٹ آ سکتا ہے، جو بہتر ہے کہ دونوں اطراف اسے حل کرنے کی کوئی کوشش کریں، اور کئی راستے ہیں جو نکالے جا سکتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جمہوری ٹرانزیشن ابھی تیسرے ٹینیور میں جا رہی ہے اور اسے مکمل ہونا چاہیے، اور ملک میں عدم استحکام نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی ملک میں کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ اٹھایا جانا چاہیے، نہ ہی عمران خان کو ضد کرنی چاہیے کہ اپنی پسند کا سیاسی مقاصد کے استعمال کے لیے وہ نیا آئی ایس آئی چیف لانے پر اصرار کریں. اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمیں انتظار کرنا چاہیے 25 اکتوبر کا. 25 اکتوبر کو فیض حمید بطور کور کمانڈر پشاور کور اپنی ذمہ داری سنبھال لیں گے، اور اسی طرح 24 تاریخ کو وہ اپنا چارج چھوڑ دیں گے بطور آئی ایس آئی چیف کے، اور ان کی جگہ نئے آئی ایس آئی چیف آئیں گے. ابھی یہ سوال باقی ہے کہ کیا وہ ندیم احمد انجم ہی ہوں گے جیسا کہ آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز میں ظاہر کیا گیا ہے، یا پھر کوئی اور ہوگا. اسے عزت کا اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ طے ہو گیا تھا تو پھر اس پر اتنا کھینچا تانی کی ضرورت کیا ہے. مجھے اجازت دیجیے. بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے.